نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اور غلبہ اسلام کی خاطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اظہر من الشمس ہے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے چند واقعات پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے اور مختلف صحابہ کرام نے آپ کی بہادری کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اسلام کے شروع کے دنوں میں ہم لوگ نماز چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کی بدولت ہم نے اعلانیہ نماز کعبے میں ادا کی۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے چند قصے سنیں گے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بہادر تھے۔ حالت کفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے تنہا چلے تھے۔ معاذ اللہ، کسی اور کافر کو جرأت نہ ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے دعا تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ مسلمان ہو گئے۔ غور فرمائیں کہ آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ بھی اسلام کے حلقے میں آ چکے تھے، بلکہ 3 دن پہلے ہی حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، مگر مسلمان اعلانیہ کعبہ شریف میں نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے تحریک اٹھائی اور حضرت حمزہ نے تائید کی، تو ان دونوں پہلوانوں کی ہمت اور بہادری سے مسلمان اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ جو کافر مزاحمت کرتے، حضرت عمر فاروق تنہا لڑتے اور ان پر غالب رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 40 مردوں اور 10 عورتوں کے بعد حضرت عمر فاروق اسلام لائے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لاتے ہی اسلام مکہ میں ظاہر ہوا۔ حضرت صہیب بن سنان سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا اور اعلانیہ اس کی دعوت دی جانے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب سے حضرت عمر فاروق اسلام لائے ہم لوگ برابر غالب رہے۔ حضرت محمد بن عبید نے فرمایا کہ ہمیں حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے تک بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہ تھی۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو انہوں نے لوگوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں نماز کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کا اسلام فتح تھی، ان کی ہجرت مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ہم نے اپنی وہ حالت دیکھی ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے تک ہم لوگ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب عمر اسلام لائے تو انہوں نے لوگوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ اسی طرح غزوہ سویق کے لیے مسلمان گھبراتے تھے، کیونکہ ابو سفیان کے کہنے پر نعیم بن مسعود نے مدینے میں آ کر بڑی آب و تاب کے ساتھ قریش کی تیاریوں کا حال جا بجا بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر مسلمان ان خبروں کو سن کر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شروع اسلام میں ہر کسی نے چھپ چھپ کر ہجرت کی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ تو یہ واقعہ بھی آپ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غزوہ بنو مستلق میں حضرت ابو بکر صدیق علمبردار تھے، مقدمۃ الجیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قتال کے بعد خوب فتح ہوئی اور اسی غزوے میں حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید ہو کر آئی تھی۔ اسی طرح ایک گنڈے کافر عمیر بن وہب کو صفوان بن امیہ سردار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مدینہ بھیجا۔ وہ اترا ہی تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہوں اور تیور سے بھاپ لیا۔
فوراً اسے پکڑ کر دبوچ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اس نے ارادہ قتل کا اظہار کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح زید بن ثانہ یہودی تاجر تھا۔ حضور اکرم سے اس نے کچھ قرض لینا تھا۔ وقت آنے سے پہلے اس نے اوجھٹ پن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچی اور سخت سست کہا کہ تم عبد المطلب کے خاندان والوں یوں ہی ہمیشہ حملے حوالے کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ سزا دینا چاہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر ایسا نہ کرو، میرا قرض ادا کر دو۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کو سابق جرائم کی پاداش میں حضرت عمر فاروق نے قتل کرنا چاہا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اس گھر کو امن و امان کا حرم بنا دیا۔ ایسے تمام واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کا بہادر ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ کسی جنگ میں کسی کو قتل کرنے یا زخمی ہونے کا علم ہمیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بالفعل شرکت اور ثابت قدمی بھی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 جنگوں میں شرکت کی تھی۔ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور بہادر موذی رسول عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا ماموں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ سب واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے۔ سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔